السلام علیکم دوستو، آج آپ کو سخت جادو کے متعلق چند ایک نشانیاں بتاتا ہوں کہ جس شخص پہ سخت جادو ہو یا کسی چیز میں جادو والی چیز اس کو کھلا دی گئی ہو تو اس کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کسی معالج کے پاس اس کو لے کے جانا چاہیں گے آپ تو اس کے دل میں خوف سا پیدا ہو جائے گا یا بے ہوشی کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ تو نیک کاموں سے خوف اس کے دل میں پایا جاتا ہے۔ ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب علاج کی نیت سے اس کے پاس کسی آیت کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس سے اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، سن نہیں پاتا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کی کسی نے بہت زیادہ پٹائی کی ہو، جسم دکھنے لگتا ہے یا مختلف حوالوں سے اس کو تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا جی یہ چاہتا ہے کہ میں یہاں سے اٹھ کے بھاگ جاؤں، یا جو معالج ہوتا ہے اس پہ اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ اس کو بالکل ہی ختم کیا جائے۔ تو ایسی نشانی ہو جب تو سمجھنا چاہیے کہ یا تو وہ جادو والی چیز کھا گیا ہے یا بہت زیادہ سخت جادو ہے یا سخت قسم کا عصیب ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک نشانی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ ایسے شخص کو کھانے پینے کی چیزیں بھی گندی دکھائی دیتی ہیں، اس کو بدبو زیادہ محسوس ہوتی ہے، اپنے ناک سے سمیل آتی ہے یا منہ سے آتی ہے، حالانکہ کوئی ایسی چیز ہوتی نہیں ہے، اس کو محسوس ہوتی ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء سے اس کو بدبو کی کیفیت محسوس ہوتی ہے، یا جب اس کا علاج کیا جائے اس وقت اس کو کیا آتی ہے، الٹی سی آتی ہے۔ کیا نہ بھی آئے تو اس کا جی متلاتا ہے یا الٹی ہو جاتی ہے یا ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسے شخص کو خون کی قے ہونے لگ جاتی ہے جب علاج کی نیت سے اس پہ کچھ آیات تلاوت کی جاتی ہیں۔ تو یہ انتہائی سخت جادو کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص نفسیاتی ہو جاتا ہے، اس کو بھی کھانے پینے کی چیزوں کے ذائقے اچھے نہیں لگتے، بدبو آتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ یہ کسی کامل معالج کے پاس جب وہ جاتا ہے تو وہ اس چیز کو سمجھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے معاملات کی تفتیش کے بعد وہ جان جاتا ہے کہ اس کو نفسیاتی مسئلہ ہے یا کہ جادو کا مسئلہ ہے۔ تو جو معالج اس چیز کو سمجھ نہ پائے تو اس سے کما حق ہو ان چیزوں کا علاج بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو جب ایسی کیفیات ہوں تو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے پاک کلام میں اللہ نے بہت طاقت ڈالی ہے، تو کلام الہی سے اس کا خاتمہ کیجئے، ٹھیک ہے، تلاوت کو اپنا معمول بنائیے، 5 گانا نماز اس کی بھی پابندی کیجئے، تب ہی وظائف بھی آپ کو فائدہ دیں گے۔ تو وظائف کے ساتھ ساتھ
آپ صدقہ بھی دیجئے، ٹھیک ہے، حسب توفیق کوئی نہ کوئی چیز کسی یتیم کو، کسی بیوہ کو، کسی محتاج کو دیں، مستحق شخص کو، تو یہ صدقہ یہ دافع البلا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ تو یہ بھی جادو کے علاج میں معاون ثابت ہوگا، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی صدقہ آپ دے سکتے ہیں، کسی مستحق کو صدقے میں پیسے دے دیں، یہ بھی کوئی لازمی نہیں ہے کہ آپ اس کو صدقہ کیا کہ دیں، ٹھیک ہے۔ اس سے اس کی عزت نفس پامال ہوتی ہے۔ آپ صدقے کا نام نہ بھی لیں، ٹھیک ہے، آپ ایک معاون کی حیثیت سے اس کو کوئی چیز دے دیں، ٹھیک ہے، صدقے کا نام نہ لیں تاکہ اس کی عزت نفس پامال نہ ہو۔ آپ اس کو صدقے کی نیت سے، دل میں آپ کی صدقے کی نیت ہو تو اس کو آپ ایسے بھی دے سکتے ہیں، یہ آپ کے بچوں کے لیے ہے، بچوں کو کوئی چیز لے دینا یا کوئی بھی بات کہہ کے احسن انداز میں اس کو مستحق شخص کو آپ دے دیں، تو یہ صدقہ آپ کے علاج کا معاون ہوگا۔ ساتھ ساتھ تلاوت کلام خداوندی اس کی پابندی کیجیے، جتنا ہو سکے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، تو جتنا اللہ کی یاد میں آپ مشغول ہوں گے اتنا یہ چیز کم ہوتی جائے گی۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ جب گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے اس وقت یہ وظائف، یہ تلاوت آپ کو وہ کما کو فائدہ نہیں دے گی۔ تو ایسا جو شخص ہوتا ہے جو جس پہ سخت جادو کیا جاتا ہے، اس کو بسا اوقات گندے گندے وسواس آتے ہیں، گندے گندے خیالات آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جن کی وجہ سے وہ بہت زیادہ بے قابو ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس چیز کا اللہ کے پاک کلام سے علاج کیجئے۔ کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل اللہ کے کلام میں نہ ہو، اس کے اسماء میں نہ ہو۔ تو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کو لائک کیجئے، چینل پہ نئے ہیں فالو کیجئے چینل کو، اپنے دوست احباب میں اس ویڈیو کو سینڈ کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ عوام الناس کو اس سے فائدہ ہو۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔